السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 34 ہے، آیت نمبر 63 اور 64۔ آج کی ان آیات کے اندر بھی بنی اسرائیلیوں سے ریلیٹڈ، یہودیوں سے ریلیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہی سلسلہ پارے کے اینڈ تک چلتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی طور پر ان کے ایک ایک واقعے کو ذکر کریں گے، ان کے اوپر جو انعامات اور احسانات ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ذکر کریں گے۔ تو آج کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب فرعون سے ان کو نجات مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا حکم آیا کہ آ کر آپ آسمانی کتاب لے لیں کوہ طور پر، 40 دن کا آپ نے وہاں جا کے اعتکاف کیا۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کر اپنی واپس بستی میں آئے اور لوگوں کو بتلایا کہ بھئی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، تو لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد طے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے واپسی جائیں گے کوہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر وہ 70 بندے ہم کلام ہوں گے اور اللہ سے یہ کنفرم کریں گے کہ آیا یہ آپ ہی کی کتاب ہے یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ اب وہ یہ کہ جب یہ گئے اور اللہ سے ہم کلام ہو گئے، وہاں انہوں نے ایک ضد کر دی کہ یا اللہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک جھلک جب ان کو دکھلائی، ایک آسمان کی طرف سے ایک روشنی آئی، ایک بجلی کی کڑک آئی جس کی وجہ سے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی۔ یہ جب واپسی اپنی قوم کے اندر 70 بندے آئے تو انہوں نے آ کے لوگوں سے کہا کہ بالکل یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جو احکام آپ کو اچھے لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں وہ کرو، مکمل پوری کتاب پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز ایڈ کر دی۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ اس بات پہ اڑ گئے کہ بھئی ہم مشکل احکامات کو نہیں مانیں گے، ہاں کوئی آسان حکم اگر ہمیں مل گیا جو ہمارے لیے جس پہ عمل کرنا آسان ہوا تو ہم صرف اسی حکم پہ عمل کریں گے، پوری کتاب پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک چھوٹا سا ان کو ڈرانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ کوہ طور جو پہاڑ تھا ان کے اوپر اللہ نے معلق کر دیا، لٹکا دیا کہ کسی وقت بھی یہ پہاڑ ان کے اوپر گر کر ان کو ہلاک کر سکتا تھا۔ تو جب ان کے اوپر ہوا تو یہ اللہ سے معافیہ مانگنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا۔ کوہ طور معلق کرنے کے بعد جب یہ ڈر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا وعدہ یہ لیا کہ بھئی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو جہاں آسانی ہو عمل کر لیا، جہاں مشکل ہو وہاں آپ نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو پڑھتے رہنا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو ریوائز کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ان سے یہ وعدے لیے۔ تو یہاں پر کسی کو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی دین کے اندر تو جبر ہے نہیں، زبردستی ہے نہیں، آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، اسلام کے اندر بھی جبر نہیں ہے۔ آج تک کہیں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جبری طور پر کسی کو مسلمان کیا گیا ہو، اگرچہ عیسائیوں کے اندر ہے، یہودیوں کے اندر ہے کہ کئی مسلمانوں کو انہوں نے زبردستی مار پیٹ کے، بہت سے واقعات تاریخ کے اندر انہوں نے ان کو عیسائی بنایا، یہودی بنایا، لیکن مسلمانوں کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں ان کو اسلام لانے کے لیے یا ان کو موسیٰ علیہ السلام کا فرما بردار بنانے کے لیے یہ جبر نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، یہ مسلمان تھے، لیکن اللہ کے جو حکم تھے ان کی پاسداری نہیں کر رہے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ہو اور وہ احکام کو نہ مانے تو وہاں پر اس کے لیے شریعت سزا رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا حکم ہے زنا نہیں کرنا، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر شریعت نے سزا رکھی ہے۔ چوری نہیں کرنی، چوری کرتا ہے اس کے اوپر شریعت نے سزا رکھی ہے۔ بہتان کسی پہ نہیں لگانا، بہتان لگایا اس کے اوپر سزا رکھی ہے۔ شراب مت پینا، شراب کوئی پیے گا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا رکھی گئی ہے۔ تو سزا، یہ ایک سزا تھی ان کے اوپر، اللہ کے جو قوانین تھے، احکامات تھے، ان کو نہ ماننے کی سزا تھی۔ تو یہ تو آیت نمبر 63 کے اندر تھا۔ اب آیت نمبر 64 کے اندر اللہ نے ان کو تھوڑی سی اور دی۔ اللہ نے کہا کہ جو ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا وہ پھر تم نے چھوڑ دیا، لیکن چلو اب اللہ نے تمہارے اوپر ایک فضل کر دیا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس دنیا کے اندر ان کو کتاب عطا کر دی گئی، آخری کتاب، آپ اس کے اوپر عمل کر لو پھر بھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، اللہ نے اتنی ڈھیل آپ کو دے دی۔ تو یہ آج کا مکمل واقعہ تھا۔ آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور زیادہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، ورفعنا رفع کے معنی اٹھانے کے آتے ہیں، اور ہم نے اٹھایا فوقکم آپ کے اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، آپ کے اوپر ہم نے اٹھایا الطور، کوہ طور کو ہم نے اٹھایا، خذو، اب کوہ طور جب ان کے اوپر اللہ نے معلق کر دیا، ان کے اوپر اٹھا دیا، ان کو جب ڈر ہوا تو اللہ نے کیا وعدہ لیا، خذو ما آتیناکم، پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، یعنی تورات کو پکڑ لو مضبوطی سے، جو کچھ اس کو دیا، بقوہ، مضبوطی سے۔ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت ظاہری اس کتاب کو زور سے پکڑ لو، پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو، یہ پکڑنے کا مطلب ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ تشبیہ دے رہے ہیں اللہ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اور وَاذْكُرُوا، یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہی قرآن کی مثال ہے۔ قرآن کو ایک تو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تمام احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور جو ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کو ہم نے دوبارہ اپنی روٹین میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ فرما رہے ہیں ثم تولا مانے پھر جانے کے آتے ہیں، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، تم پھر گئے، یعنی اپنے وعدے سے پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر لا فضل اللہ، اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم کیا ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ مطلب اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم پھر اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، ٹھیک ہے، تورات کو تم نے چھوڑ دیا، تورات کے اندر جو تمہیں بتلایا گیا تھا کہ بھئی ایک نبی آئیں گے اس پہ آپ نے ایمان لانا ہے، وہ وعدوں سے تم پھر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد تم پھر اس وعدے سے پھر رہے ہو۔ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم کیا ہو جاتے، نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔